قیوم صدیقی صاحب جیو نیوز کے سینئر صحافی جو کہ کورٹ رپورٹر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالقیوم صدیقی صاحب بہت شکریہ. اس وقت آپ کمرے عدالت میں صبح سے موجود تھے, فیصلہ سنا دیا گیا ہے, کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے آج کے اس فیصلے پر آپ؟ میرے خیال میں بڑا زبردست فیصلہ ہے جناب. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جوڈیشل یہ بات واضح کر دی ہے کہ وفاقی حکومت نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن اور توسیع سے متعلق کوئی قانون موجود نہیں ہے. تو یہاں پر عدالت نے یہ کہا کہ کیونکہ وہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں, ان کی مسلح افواج کی ریگولیشن, کمانڈر اور یہ معاملات بہت اہم نوعیت کے ہوتے ہیں, ڈسپلن اور یہ سارا کچھ, تو ہم یہاں جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور جوڈیشل ریسٹرینٹ کرتے ہوئے انہوں نے معاملہ پارلیمنٹ کو بھجوا دیا اور یہ حکومت نے تسلیم کیا کہ کوئی قانون ایکسٹینشن کا, ری اپوائنٹمنٹ کا اور توسیع کا نہیں ہے. تو اب معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس چلا گیا ہے اور آرمی چیف کی جو موجودہ تقرری ہے اس کو 6 ماہ کے لیے ریسٹرکٹ کر دیا ہے کہ ان کی تقرری جو ہے اس کا آئندہ کے لیے دار و مدار اس قانون کی صورت میں ہوگا جو پارلیمنٹ پاس کرے. بہت شکریہ سر, تھینک یو. جی اعزاز سید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعزاز سید صاحب, آپ صبح سے کمرے عدالت میں موجود تھے, کیا کچھ ہوا ذرا ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا. کمرہ عدالت میں جو کچھ ہوا وہ تو اپنی جگہ ہے. دیکھیں نتیجہ کیا نکلا, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. تو جو نتیجہ نکلا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے, ہمارے سامنے بھی ہے. اب 6 ماہ تک کا سفر ہے اور 6 ماہ پہ دوران بڑے تبصرے بھی ہوں گے, باتیں بھی ہوں گی اور کوئی موومنٹ بھی ہوگی, نیا لا بننا ہے. تو میرے خیال میں یہ معاملہ آج یہاں پر ختم نہیں ہوا, یہ معاملہ ابھی نئے سرے شروع ہوا ہے کیونکہ نیا قانون میں امینڈمنٹ ہوگی, پھر حکومت نے 243 کو بھی کلیریفائی کرنا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوا کہ آج ہی بات ختم ہو. جو سکم پایا گیا ہے قانون میں, تو اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ سکم قانون میں جو پایا گیا ہے, دیکھیں آج تک جو ایکسٹینشن جو ہے فیروز خان نون صاحب نے ایوب خان صاحب کو دی تھی سب سے پہلے, پھر بعد میں ایوب خان صاحب خود. ہمارے ساتھ غریدہ فاروقی صاحبہ بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ صبح سے کمرے عدالت میں موجود تھی اور ان سے ذرا جانتے ہیں. غریدہ فاروقی صاحبہ, کچھ سیکنڈز آپ کے چاہیں گے, آپ صبح سے ہی کمرہ عدالت میں موجود تھی, تمام تر صورتحال آپ نے دیکھی, کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے آج کے فیصلے پر؟ دیکھیے جو فیصلہ آیا ہے, ایک تو اس وقت پورے ملک میں بے یقینی موجود تھی, ہیجان موجود تھا, اس کا خاتمہ ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو موجودہ جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ امیر عباس صاحب موجود ہیں, بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن. امیر عباس صاحب بہت شکریہ, آج آپ کمرے عدالت میں موجود ہیں, فیصلہ سنایا گیا, کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے آج کے اس فیصلے پر آپ؟ میرا خیال ہے جو اصل سوال لوگوں کے ذہن میں تھا اور جو ہمارے ذہن میں, وہ یہ کہ جنرل باجوہ صاحب کا اب مستقبل کیا ہوگا. باقی ساری چیزیں فروعات ہیں, وہ ضمنی چیزیں تھیں کہ ری اپوائنٹمنٹ کا ورڈ ہونا چاہیے, ایکسٹینشن کا ورڈ ہونا چاہیے, نوٹیفیکیشن A4 سائز کے پیپر پہ ہونا چاہیے یا لیگل سائز کے پیپر پہ ہونا چاہیے. اصل سوال یہ تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کا جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے, یہ فیصلہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, اور اس فیصلے کا مستقبل کیا ہونا چاہیے, اور کیا آئندہ پاکستان میں جو آرمی چیف ہیں ان کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, اگر ہونی چاہیے تو کیوں ہونی چاہیے اور کتنی مدت کے لیے ہونی چاہیے. اس کے اوپر بڑا زبردست فیصلہ آیا. یعنی انہوں نے انسٹیٹیوشن کو ہیڈ لیس بھی نہیں کیا, جو کہ اٹارنی جنرل نے بریک سے پہلے کہا کہ یہ ایک بڑا اہم ادارہ ہے, اس کو ہیڈ لیس نہیں چھوڑا جا سکتا. جس کا مختصر فیصلے میں پھر چیف صاحب نے کہا کہ آرمی چیف جو ہے وہ GHQ کو بھی ہیڈ کر رہا ہے. وہ ایک اتنی بڑی فوج ہے, دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج, اس کے فائنینشیل میٹرز ہیں, ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں, اس کے آپریشنل میٹرز ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کرائسس چھوڑ دیا جائے. تو انہوں نے ایک طرح سے ان کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن دے بھی دی اور ہمیشہ کے لیے انہوں نے ایکسٹینشن کا باب بند کر دیا ہے. اب یہ باب اگر کھلے گا تو پاکستان کی پارلیمنٹ کھولے گی, اب اس کو کوئی اور نہیں کھول سکتا. جی طاہر محمود صاحب, آپ آج کمرہ عدالت میں صبح سے موجود تھے, کیا کچھ ہوا ذرا ہمارے تمام ناظرین سے شیئر کیجیے گا. ناظرین, 6 ماہ کا فیصلہ آرمی چیف کو دیا گیا ہے کہ 6 ماہ میں پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی ان کی فیٹ, اور تمام جتنی بھی جو جزیات ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہوئے ان کی پیکس پرکس, ان کی ایکسٹینشنز اور اس حوالے سے تمام قانون سازی ہوگی. اور 6 ماہ کے عرصے تک تعینات رہیں گے آرمی چیف جنرل باجوہ, اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ پہ لاگو نہیں ہوگا, یہ پارلیمنٹ پہ ہوگا کہ وہ کس قسم کی لیجسلیشن کرتے ہوئے جنرل باجوہ صاحب کو کس طرح کی ایکسٹینشن دیتے ہیں. جی بہت شکریہ.